یاداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یہ قیامت کی صبح تک کے لیے اس امت میں جاری فرما دی گئی کہ یہ امت کے لوگ اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے قربانی کیا کریں گے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب بھی مطلب جو قربانی کی ترتیب تھی آپ علیہ السلام کی، آپ 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے، ایک امت محمدیہ کی جانب سے۔ آپ اپنی امت کی جانب سے جو قربانی کیا کرتے تھے تاکہ جو امت کے وہ غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، حضور علیہ السلام ان کی جانب سے قربانی پہلے کر کے چلے گئے کہ ان کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے۔ اس لیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور جو کئی قربانیاں کرتے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ایک قربانی اپنے نبی کی جانب سے بھی کیا کریں۔ آخر وہ نبی بھی تو تمہاری جانب سے کر کے گیا ہے نا، تم بھی اس کی جانب سے کرو۔ جو حصے ڈال رہے ہوتے ہیں، اگر ہو تو ایک حصہ حضور علیہ السلام، کوئی بھی ایک آدمی اپنی طرف سے پیسے دے کے، اپنی طرف سے پیسے دے کے، ٹھیک ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کی جانب سے قربانی کریں۔ آپ کی اپنی چھت ہو سکتا ہے قبول نہ ہونی ہو، نبی کے حصے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہاری سب کی قبول ہو جائے، تو یہ ہے۔ تو قربانی اس امت پہ پھر واجب کر دی گئی۔ ہر اس شخص پہ جو نصاب کا مالک ہو، ہر اس شخص پہ جو نصاب کا مالک ہو، اس پہ قربانی واجب کر دی گئی ہے۔ نصاب کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیلی بیان کیا جائے گا۔ نصاب کیا ہے، جانور کس طرح کا ہو، کیسا جانور لینا ضروری ہے، کہ کون سا جانور ہو تو کتنے حصے ہوں گے، کون سا جانور ہو تو کتنے حصے ہوں گے، کس جانور میں قربانی کرنا ناجائز ہے، کون سے لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا ناجائز ہے، اور حصے بنا رہے ہیں تو کس اعتبار سے ہوں گے، اکیلے کر رہے ہیں تو نیت کس طرح ہوگی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے میں تفصیلی طور پہ بیان کیے جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قربانی کرنے کی اور قربانی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تقریباً 1 مہینہ باقی ہے، آپ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اسے خاص پروٹوکول دیں، جو جانور آپ نے رکھا ہوا ہے اسے خاص محبت دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ جس چیز کو انسان وقت دیتا ہے نا اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کئی زمینداروں کو دیکھا ہے جو سال بھر اپنی قربانی رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اسے بڑی محبت سے پال رہے ہوتے ہیں قربانی کے لیے، آخری وقت میں ان سے وہاں کھڑا ہونا 2 بار ہو جاتا ہے۔ دل کو لگتی ہے نا یہ چیز، دل کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ اسی تکلیف کا احساس کروانا ہوتا ہے کہ جو لوگ قربان ہو رہے ہیں، جو لوگوں پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اصل انسان کے اسلام نے لوگوں کا جہاں بھی پیسہ خرچ کروایا ہے نا، یہ لوگوں کو احساس دلوانے کے لیے ہے۔ اگر وہ روزے میں بھوکا مار رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، وہ بھی اسی لیے کہ احساس پیدا ہو بھوکے لوگوں کا۔ اگر قربانی دی جا رہی ہے تو کہتے ہیں اس جانور کے کٹنے کا اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو بتاؤ لوگوں پہ جو تکلیفیں گزر رہی ہیں وہ کس عالم میں ہوں گی، وہ کیا ماجرا ہوگا۔ ابھی کل کشمیر کی ایک تصویر میرے سامنے سے گزری، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے نانا کو قتل کر دیا گیا، تو وہ بچہ اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ بچہ ہے نا، بچے کو کیا پتہ کہاں بیٹھ کے رونا ہے، لیکن انہوں نے اس بچے کے نانا کو قتل کر دیا، اور وہ بچہ اپنے نانا کی سینے پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور بڑا عجیب وہ مطلب عالم ہے، یہ تماشا ہے پوری دنیا کے لبرل لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو خود کو ذمہ دار کہتے ہیں، اس دنیا کا ذمہ دار مانتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پاور ہے کہ کیسے لوگ قربان ہو رہے ہیں اور تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آج تم دیکھو نا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سا حکم دے دیتے کہ جو بھی حاجی ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جائے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جائے، اور مینا کے میدان میں ذبح نہیں کرنا، کند چھری صرف اپنے بیٹے کے گلے پہ پھیرنی ہے، صرف اپنے بیٹے کے گلے پہ پھیرنی ہے۔ تم مجھے بتاؤ کلیجے منہ کو نہیں آ جانے تھے؟ کیا اتنا آسان ہونا تھا؟ ماؤں نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا تمہارے ساتھ کہ جی یہ ذبح، غلطی سے بھی چھری چل گئی میرے بیٹے کا گلا ذبح ہو جائے گا، ہے نا ایسا؟ لیکن یہاں جو 72 سال سے مائیں اپنے بیٹے کو ذبح کروا رہی ہیں، یہ بھی تو قربانی ہے نا۔ اسی قربانی کا احساس دلانے کے لیے اسلام تمہارے ہاتھوں سے قربانی کرواتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قربانی اپنے ہاتھوں سے کرو۔ ویسے تو مسجد کے مولانا صاحب کر دیں گے، مسجد کے مولانا صاحب ذبح کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں قربانی اپنے ہاتھ سے کرو تاکہ تمہیں احساس ہو اس چیز کا۔ جس وقت تم جو ہے نا اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہے ہو نا، تو تمہیں اس بات کا پتہ ہو کہ جیسے آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے گردن پہ چھری چلاتے ہوئے، تو بتاؤ کہ
کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وہ تو اپنا ان کا سگا بیٹا تھا، وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ ہاں، اور جو ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، بتاؤ جن کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہم ذبح کر دیتے ہیں، ان کے ماؤں اور ان باپوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ احساس دلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی احساس پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔